السلام اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف کبریائی اس کی بڑائی اور حمد و ثنا اسلام میں بیان کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے ہم سب کو اس کائنات میں اس دنیا میں انسان بنایا مسلمان بنایا، اب کچھ نہیں پہلے ہم عالم سے وجود پہنچا اور ہمیں کہیں طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انیس استعمال نعمتوں سے نوازا، بعد ہمیں رائے عدالت سے نکالنے کے لیے برائی راستے سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ چنانچہ جو بھی انبیاء کرام کی آخری کڑی آخر ختم ہو جاتی ہے، ہمارے آخری نبی آمنہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین تو اپنے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبیوں پر خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انجیل طور سے درود و سلام مقبول فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جماعت، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہوگا 7 مہلک گناہ، 7 ایسے گناہ جو انسانوں کو ہلاک کر دینے والا ہے، تباہ کر دینے والا ہے اور راستہ کرنے والا ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم تمام پر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، روک دیا ہے، اس سے اجتناب کریں، اس سے بچے رہیں اور اپنے دامن کو تمام برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو تمام برائیوں سے ہم اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا نہایت ضروری ہے، لیکن کچھ خاص ایسی برائی ہے، ایسا گناہ ہے جن سے بچنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کو اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأمر الربا وأكل مال اليتيم
بھائیوں دوستوں اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اس جگہ فرمایا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور یہ ظالموں کے لیے جو اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے یہ ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، وما للظالمین من انصار۔ اللہ کہتا ہے ایسے ظالموں کے لیے کل قیامت کے وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ اس کا بیٹا بیٹی کام میں آئیں گے، نہ اس کی اولاد، نہ زمین و شاہدان، دنیا کے ظالم ہے، ساری دنیا کو ٹھکانہ دینا چاہے گا کہ اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی بچوں کو اور ساری دنیا کو میں لیے میں دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تجھے تو آج جہنم سے چھٹکارا دے دے اور میں داخلہ جنت میں کر دے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، شرک سے اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ نفرت ہے، اتنی زیادہ نفرت ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ جی اللہ رب العالمین نے دفعہ مارا سورہ توبہ میں تھا، جو ہے سورہ سننا والے تو بیان کرا دیا وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وما كان للنبي، اور نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں، یعنی نبی کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے ان يستغفروا للمشركين، یہ کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے ولو كانوا أولي قربى، اگر کہ اس کا طریقے سے تعریف کرنا ہو۔ پوائنٹ دیکھیے، اگر کہ ان کے پاس کیوں نہ ہو، اگر کہ ان کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر کہ ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر کہ ان کے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو اس کے لیے ہمارا مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت مانگی، الہ العالمین مجھے میری ماں کی مغفرت کے لیے اجازت دے دے تاکہ میں تجھ سے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کے لیے اجازت نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ جب مغفرت کے لیے اجازت نہیں دیا تو زیارت کے لیے اجازت دے دیے، فضلوہا، زیارت کے لیے اجازت دے دیا گیا۔ اللہ اکبر ہو دیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں سے زیادہ جو ہے جو قریبی کون ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کو اپنی ماں کی مغفرت کے لیے اجازت نہیں دیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس سے زیادہ قریبی کون ہو سکتا ہے۔ کہنا مقصد یہ ہے کہ شرک سے اللہ رب العالمین کو اتنی زیادہ نفرت ہے کہ کسی مشرک کے لیے ہمارا ایک معاملے پر مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو ہے یہ پکا مکمل کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں کہ کسی مشرک کے جنازے میں ہم شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ خود جو ہے پکا نکال سکتے ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شرک باللہ اس طرح مستقبل موقعات کا نام کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پہلا گناہ ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اخلاص کرنا اور انسان کو جہنم میں ڈالنے والا گناہ۔ دوسرا سحر، جادو کرنا۔ دوسرا ہلاک کر دینے والا گناہ کون سا ہے؟ جادو کرنا۔ جادو کرتے ہیں، سحر یہ عربی لفظ ہے، سحر اور جادو وہ عمل ہے جس سے شیطان کا پہلے قرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کا قریب انسان ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، پھر اس سے جو ہے تعاون دیتا ہے، اور کسی نے اس کی تعریف کیوں کی ہے کہ سحر کا اثر کسی اصلی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جادوگر اور شیطان کے درمیان، جادوگر اور شیطان کے بٹوین جو ہے ایک معاہدے ہوتا ہے، اسی معاہدے کا نام جو ہے سحر ہے، جادو ہے۔
शैतान को राजी करने के लिए जादूगर शिष्या काम करता है। जब शैतान जादूगरों से शिष्या काम करवा देता है, फिर उसके मुताबिक को शैतान पूरा करता है और शैतान इससे जो है मदद करना शुरू करता है। कुरान के जादूगर शैतान का खुद हासिल करने के लिए और जो है उसको राजी करने के लिए बहुत सारे इख्तियार करता है, नाजायज और शिष्या काम को करता है। उन्हीं में से 5 जादूगर कुरान मजीद को अपने पाँव में जो है रखा करके बैतुल खुला में जाते हैं और 5 जादूगर जो है कुरान मजीद को गंदगी से लिखते हैं, जहाँ तक के औरतों के हैज के खून से लिखते हैं। जो शैतान को आजा दे रहा है, शैतान को राजी करने के लिए जादूगर का काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा काम हम जादूगर करेगा तो शैतान उसके मुतालबा को पूरा करेगा, उसकी मदद करेगा। शैतान कहता है कि तुम कुरान मजीद को हैज के खून से लिखो, गंदगी से लिखो। जादूगर ऐसा करता है। बाद जादूगर जो है कुरान मजीद के जो अंदर जो सूरह फातिहा है, उस सूरह फातिहा को उल्टा लिखता है, सीधा के उल्टा। आप देखेंगे घरों में बनाया करता है, सब काम दिया। शैतान कहेगा जादू कोई नहीं कर सकेगा, उसने अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहेगा और आपको नहीं पाएंगे। और बाद जादूगर को जो है गैरुल्लाह के नाम पर जाकर भी जबह करना पड़ता है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए वो जाकर जबह करता है और शैतान जान जाता है, वहाँ जाकर को जानवर को रखता है। और बाद जानवरों को शैतान का खुद हासिल करने के लिए और उसका मदद लेने के लिए अपनी माँ बाहर से सेवा भी करना पड़ता है। और बाद जानवरों को और भी शिष्या अमाल करना पड़ता है। इस तरह का शिष्या अमाल शैतान करवाता है, फिर शैतान धीरे धीरे उसकी मदद करता है और उसका जो है ताउन करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जादू का भी असर है? हाँ, जादू का असर है, जादू का हक है और जादू होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। अगर आप इसके डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके तफसील में देखना चाहते हैं, तो सूरह बकरा आयत नंबर 102 आप पढ़िए। सूरह बकरा कर लीजिए, आयत नंबर 102 पढ़िए। पूरी तफसील लंबी आयत के अंदर मौजूद है। अगर बयान करेंगे तो जुमा में चला जाएगा और मुझे लाभों बताना है, इसलिए आप तफसील देखना चाहते हैं कि जादू का असर हकीकत क्या है, इसका असर किस तरह होता है। सूरह बकरा आयत नंबर 102 आप कुरान का तफसीर और तर्जुमा पढ़ लेंगे। जादू का असर होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसका असर हुआ था। जादू करना और जादू सीखना ये दोनों कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्रिया अमाल है। यही वजह है कि जादूगरों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। हज़रत वो ज़्यादा फिर आपका बयान करते हैं कि अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में, अपने खिलाफत के ज़माने में अपने उमरा के नाम खुतूब लिखे और ये हुक्म जारी किया, सुनो साहिरीन और साहिरातीन के जो भी जादूगर मर्द और जादूगर औरतें मिले उसको कत्ल कर दो। हज़रत बजाला के मौका बयान करते हैं कि मैंने 3 जादूगरों को कत्ल किया, 3 जादूगरों को कत्ल किया। तो जादू का असर होता है, जादू करना भी कुफ्र है, जादू सीखना भी कुफ्र है और जादूगर के पास भी जाना भी कुफ्र है। और ऐसा आदमी सारे इस्लाम से सारे मौजूदा इस्लाम में, इस्लाम के अंदर ऐसा आदमी रहता है जो जादू करता है, सीखता है, ऐसे आदमियों के पास जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं आता अज़ामन फसअल हुवैन लम तुक़बल lahu सलात व 40 लैलतन, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी, जो शख्स, चाहे मर्द हो या औरतें, हमारे मालूम है बहुत से सुबह बड़े जाति बड़ी गलती हो जादूगर में बंदे करना चाहते हैं। जो भी आदमी चाहे मर्द हो या औरत, चाहे वो कहीं करने वाला हो, अगर वह जादूगरों के पास गया, काफिरों के पास गया, तो ऐसे हमें बताता है कि तुम्हारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हमें बताएंगे। ऐसे जादूगर और काफिरों के पास गया और तो ऐसे आदमियों की नमाज 40 रातों तक कबूल नहीं होती है, 40 रातों तक कबूल नहीं होती है। और तिरमिज़ी शरीफ की दूसरी हदीस है,
من أتى عائدا أي امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کارروائی کا رہنے والا ہو اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں آتا ہے اور امراطن کی دبرها یا غلط طریقے سے اس سے توبہ کرتا ہے، یعنی جہاں کرنا چاہے وہاں کہیں دوسرے کا توبہ کرتا ہے، اور کاہن یا کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اس نے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی ہے، اسلام کو نازل کیا گیا ہے، ایسا معلوم تو ہے انکار کر دیا. گویا کہ سارے اسلام کا انسان نے خارج کر دیا. مسلمان کے صفوں میں اس کا نام نہیں رہا. اتنا بڑا مسلمان ہے جادو گھروں اور کاہنوں کے پاس جانا، تو میرے بھائیوں جادو کرنا، جادو سیکھنا اور ان کے پاس جانا یہ کفریہ اعمال ہے اور اسلام سے ایسا آدمی نکل جاتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہے اور سوچنا ہے اور ان سودا بازوں اور جادوگروں کے پاس سے جانے سے پرہیز کرنا ہے. جادو کا علاج جادو سے نہیں بلکہ جادو کا علاج جو ہے قرآن مجید کی آیتوں اور مخصوص احکام جو ذکر کیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوسرا ہلاک کر دینے والا گناہ کیا ہے اور سحر. اس طرح کے استعمال معلومات سارا ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو. پہلا صرف دوسرا جادو اور تیسرا جو ہے وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے بھائیوں کو اس کا تعلق نہیں فرمایا کسی نفس کو قتل کر دینا بغیر جرم کے بغیر گناہ کے الا بالحق مگر حق کے ساتھ قتل کرنا. کسی آدمی کو بغیر کسی جرم کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور اس کو قتل کر دینا یہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے. مگر حق کے ساتھ قتل کرنا واجب ہے. حق کے ساتھ اس کو قتل کرنا چاہیے. کون واجب قتل ہوتا ہے اس کو بھی سن لیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لے، اگر کوئی مسلمان شادی شدہ ہے وہ زنا کر لے اور اسلامی حکومت اگر ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے. یہ جو ہے اس کو قتل کرنا واجب ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. تم کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کرا دیا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کرنا. یہی ہوا کہ شادی شدہ ہے اور انہوں نے زنا کر لیا اس کو قتل کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. اور دوسرا وہ آدمی ہے جس نے پہلا تو بتا دیا. دوسرا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اور دوسرا مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے. کوئی آدمی مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام سے ہٹ گیا، تو ایسے آدمی کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوا. اور تیسرا وہ آدمی ہے جس نے کسی کو جو ہے ناحق قتل کر دیا، کسی مسلمان کو مومن کو ناحق قتل کر دیا، کوئی جرم اس کا نہیں تھا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا اس مسلمان کو، تو اس کو بھی بدلے میں دوسرے مسلمان کو قتل کیا جائے گا اور قصاص کیا جائے گا تاکہ سماج میں معاشرے میں اس دوبارہ ایسے برائی نہ ہو. یہ تین صورتوں کے علاوہ کسی کو جو ہے قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی کافروں کو بھی جو ہے بغیر جرم کے بغیر فساد پھیلائے ہوئے ہم اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام کسی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. قرآن کہتا ہے چھٹا پارہ پورے فائدہ کرتا فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک شخص کو من قتل نفسا بغیر نفس، ایک نفس کو بغیر فساد پھیلائے ہوئے
تجزیہ کر دیا، اور جنہوں نے ایک آدمی کا جان بچا لیا انہوں نے سارے انسانوں کو جو ہے سے ہتھیار سے انہوں نے بچا دیا. یہ ہمارا اسلام ہے بھائیوں دوستوں. تو جو ہے کیا ہوا کسی چیز بنا کر دینے والا کسی نفس کو جو ہے ناحق کرنا، یہ حرام کر دینے والا، برباد کر دینے والا گناہ ہے. چوتھا وَأَكْلُ الرِّبَا، اس چیز کا چلنا بتایا گیا ہے. چوتھا جو انسانوں کو تباہ کر دے گا، ہلاک کر دینے والا گناہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود ہے. سود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شرک کے بعد سود کے اتنا خطرناک اور بھیانک ظلم جو ہے بیان کیا ہے جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا ظلم اور گناہ اگر کوئی ہے تو یہ سود ہے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے لوگوں کے محبوب اور زیادہ خدا بن چکا ہے. اتنا خطرناک ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود جو بقایا رہ گیا ہے آپ تک کھاتے تھے جب قرآن نازل ہو چکا ہے تم ایمان لے آئے ہو اسلام پر، نبی پر، رسول پر، اللہ پر، سود جو بقایا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. بالکل تم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو تو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَاعْلَمُوا کہ ہر دن میں اللہ تمہارے رسول کو اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور اسی طرح اللہ نے کا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، سنو تم سود کو بڑھا کر کے مت دو اور اس کو چھوڑ دو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا کہ سود کو چھوڑو گے تبھی جا کے تم پر رحم کیا جائے گا. میرے بھائیوں دوستوں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے. تجارت کیجیے، سود کو چھوڑیے. سود حرام ہے اور اس کا علم ہو جانے کے باوجود بھی کوئی شخص اگر اس کا لین دین کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اس کی کاروبار اور لین دین کرنے لگتا ہے تو اس کو یقین کر لینا چاہیے. ایسے آدمی کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا کاروبار اس کے بعد کی حالت مسائل کی طرف آ رہی ہے، بدماشی کی طرف اس کے بعد حالت جو ہے اس کے مال کی حالت آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اگر سے سود لینے والے کو فوری طور پر یہ لگے کہ ہمارے مال و دولت جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے جو ہے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لگے، لیکن اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے. سود کے ذریعے سے اس کے کاروبار تباہ اور برباد اللہ رب العالمین کر سکتا ہے اگر یہ دکان پر رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا جرم ہے. اس جرم کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار اور لعنت تمہارے اوپر پڑتی رہتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے بارے میں لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، وقالهم سواء، یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو سود لیتے نہیں ہیں، ہم دیتے بھی نہیں ہیں تو ہم سب لکھتے ہیں. میرے بھائیوں کی گواہی دیتے ہیں. یہ سب گناہ میں برابر ہیں سب. اور سود کے جانتے ہیں سود میں سب سے
مرحوم کے آخری جو ہے اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی اپنے ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے، اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے، اپنی ماں سے کوئی آدمی 36 مرتبہ زنا کرے گا اس کو کتنا سزا ہو جائے گا، اس کا جتنا جو ہے 17 سزا ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہی سزا جو ہے ایک جو ہے کھولو کو دیا جائے گا تو دنیا میں پوری رہ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور اس سے حدیث کی بنا کر فرمایا کہ 99 مرتبہ بنا کر جتنا اس کو جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا اتنا ہی دشمنوں کا عذاب دیا جائے گا، تو یہ سب کے ساتھ گواہی دے گا کہ ہمارے تعلق کرنا سب سے برابر ہے۔ میرے بھائیوں ایک مسلمان ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بینکوں میں جو پونجی کاروبار ہوتا ہے وہاں پر نوکری کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے چھوڑ بھی دیا ہے، قرآن سے نکم کرنے کے بعد اڑیسہ کا جو ہے اپنے آپ کو ایک حال بتا رہا ہوں جہاں پر میں تھا، 2 جگہ کی بات ہے، جب ان دونوں نوجوانوں نے نکم کیا اور نکم کرنے کے بعد جو ہے ان کو بینک کی نوکری دی ملی، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ سودی کاروبار میں جو ہے دیتا ہے اس کو بھی اتنا بڑا سزا کیا جاتا ہے، قرآن سے بتایا گیا، حدیثوں کو بتایا گیا، بتایا گیا، اور ان دونوں مسلمانوں نے الحمدللہ اس بینک کی نوکری کو لازم کر دیا اور چھوڑ دیا، کہا ہم تمہیں کی کام کو سکھائیں گے، تب بھی تمہیں یہ کام کرنا ہے، کام کرنا پڑا، گمراہ نہیں کریں گے، گھروں میں کر دیا، میرے آنکھوں میں باتیں کی بات ہے، میں نے بھی لوگوں کو سکھایا الحمدللہ، تو ایسے روپیہ تو کئی ہزار روپیہ کا میرے بھائی کو چھوڑ دیا کر دیا، ایسے نوجوان آواز بھی موجود ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اللہ رب العالمین نے روزی کی ذمہ داری دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین کے لیے تم بھوکا کھانا حوالہ کرو گے تو چاہے ہم بھوکا ہے ہم حرام نہیں کھائیں گے، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین سے بھوکا رکھتا نہیں ہے، تو ایسا ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں کو، اور دوسروں کا الزام میرے بھائیوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا پیٹ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ سب سے مت نہیں ہو پا رہا ہے، اور آگے فرعون کو جب صبح شام جو ہے آگ کا پیش کیا جاتا ہے تو اس کو روز سے اس کے پیٹ سے برباد ہو جاتا ہے، سلام سے اللہ کے فرمایا مرحبا اللہ علیہ یہ کون لوگ ہیں جو خطرناک عذاب اس طرح ہے، نے کہا کہ وہ لوگ دنیا میں دودھ کھایا کرتے تھے، تو میرے بھائیوں یہ الگ موضوع ہے، اسلام سے دودھ کھاتے ہیں کرتے ہیں تو آج سے کر دیجیے، ورنہ اس طرح کے گناہوں عذابوں کے لیے تیار رہیے کہ برداشت کرو گے، وہ اصل بما 34 ہلاک کر دینے والے لوگ اور پانچواں جو انسانوں کو تباہ کرنے کا برباد کرنے کا ہلاک کر دینے والا گناہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا ہے؟ اور مال یتیم، یتیموں کا مال کھانا، لہٰذا یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، جو آدمی یتیموں کے مال کھا لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، اپنے مال کو گرا لیتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت دے دیا اور باقی اپنے مال کو جمع کر دیا، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو آدمی یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں اس کا ایک وہ اپنے پیٹ میں جہنم تیار کرتے ہیں، اپنے وسيصلون سعيرا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اندازہ لگائیے ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون اپنے پیٹ کے مال کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اور جب قیامت کے دن وسيصلون سعيرا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے میرے بھائیوں یتیموں کے ہاتھ سربراہ کریے، یتیموں پہ کفایت کیجیے اور ان کے جو ہے ان کے جو بہترین طریقے سے آپ جو ہے دیکھ بھال کیجیے، یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیموں پہ سربراہ کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہے، الا وکان للذین فی الجنۃ راحتا، میں اور زمین کی سفارت کرنے والے جنت میں سے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، میرے بھائیوں چھٹا جو ہے پانچواں ہو گیا تھا، ماں یتیم کا مال اگر نہیں کھانا ہے اگر کھائیں گے تو آپ ہلاکت میں بربادی آپ کے لیے، اور چھٹا جو ہے جنگ کی حالت میں اسلام اور کفر کی جب جنگ ہو رہا ہو تو وہاں
کے صفوں میں مل کر کے اسلامی صفوں میں مل کر کے ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ دو صورتوں کے علاوہ میدان جنگ سے مقابلہ یہ مسلمانوں کے لیے حالات و بربادی کا سبب ہے. آگے کے حالات کو برباد ہو جائے گا. سوال جو ہے تمہارے جو ہے ہمارا سرنگم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور آخری کوئی تجدید کر کے فرمایا 7 طلاق جو ہے کرنے والے طلاق اور میں سے 5 آمن وقت کو المحصنات الغافلات المؤمنات 5 آمن عورتوں پر زنا کا حکم لگانا. اسلام نے عورتوں کی اس عورتوں کو عزت دیا ہے, رسپیکٹ دیا ہے. اس سے میری بات پر ہے آپ بھی اپنے شرم و حیا سے تمہارے پاس کیجیے. اگر کوئی شخص تمہارے طرف تمہارے پر الزام لگائے تو اسلام میں جو ہے اس پر جو ہے 40 کوڑا جو ہے حکم نافذ کیا ہے. اس کو 40 کوڑا لگایا جائے گا. اگر انہوں نے کسی پاکستانی عورت کا الزام لگایا اور وہ گواہ نہیں کر پائے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو 40 کوڑے لگیں گے اور اس کو جو ہے پھر کبھی اس کی گواہی کو نہیں جائے گی. اور اگر کوئی شادی شدہ بیاہ کر لیتا ہے تو اس کو پریشان کر دیا جائے گا. اور اگر غیر شادی شدہ کرے گا تو اس کو جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے. اس لیے میری بات ہے اسلام نے آپ کو عزت دیا ہے. آپ بھی اپنے مقام کو سمجھیے, اپنی عزت کو سمجھیے. اسلام اتنا عزت تمہاری حفاظت کے لیے دے رہا ہے کہ تمہارے اوپر بڑی غلط الزام لگائے تو 40 بولے. اگر شادی شدہ نہ کرے تو اس کو ہلاک اور غیر شادی شدہ نہ کرے تو اس کو جو ہے 2 بولے. اس لیے اپنے آپ کو اپنے مقام کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یقولون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا جو آدمی کسی مومنہ اور عورت پر جو ہے زنا کا الزام لگاتا ہے تو وہ دنیا میں جو ہے لعنتی ہوتے ہیں. جو دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے لیے لعنت ہے, مکان ہے. تو ایسے لعنت اور مکان میں اور آپ کو بچنا چاہیے. میرے بھائیوں دوستوں خاص طلاق دینے والے کا سب سے پہلی چیز اللہ کے سامنے پکڑنا, دوسری چیز چالو کرنا, چالو کے ساتھ اس کے پاس جانا, اور تیسری چیز جو ہے کسی نسل کو ناحق کرنا, چوتھی چیز جو ہے سود کھانا, پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا, اور چھٹی چیز جو ہے کسی پاک دامن پر جو ہے تہمت لگانا کسی پاک دامن عورت پر, اور ذاتی اور آخری چیز جو ہے کسی میدان جنگ سے کام جانا. یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والا گناہ ہے, انسان کو جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے. اس لیے عمومی طور پر ہمیں اور آپ کو تمام برائیوں سے بچنا چاہیے, اور خصوصی طور پر انسان ہلاک کر دینے والے گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بالکل ضروری اپنے آپ کو بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی برائیوں سے ہمیشہ محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصی طور پر انسان ہلاک کر دینے والے گناہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. الہ العالمین خصوصی طور پر انسان اور مومن طور پر ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء عطا فرما. اللہ تعالی اللہ کی پریشانیوں کو دور کروا. اللہ اپنے جو روزگار ہے ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے سے جو اولاد ہے ان کو حلال نئے قرار عطا فرما. اللہ اپنے سے جو اولاد ہے ان کا قدر سبحانہ کے لیے کوئی ذخیر اور آسان معاف کر دے. الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ اسلام پر اور جب ہم سب کا معاملہ فرمانا ایمان پر توحید پر ہم سب کا معاملہ فرمانا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی